الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مقامي ويدركني ولا ينساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نوري أو كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي ناعيا فقد أبلغته أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہی آج تو صدیق سا امام پیدا کر فاروق اعظم جیسا جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، غالباً آج 6 دسمبر 2024 جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، جمادی الثانی کا ابتدائی ہفتہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت کے لحاظ سے جانشین پیغمبر مہدی اول خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت، ان کی عظمت، ان کی شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون انسان ہے جن کے متعلق قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول ابو بکر صدیق کے گھرانے پہ اترتا ہے، یعنی وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، لیکن فضائل ابو بکر صدیق کے بیان ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنت کی طرف گزر ہوگا، جنت کا ہر دروازہ خواہش پیش کرے گا، ابو بکر آپ نے جنت میں جانا تو ہے ہی، آپ مجھے سعادت بخشیے، یہاں سے گزریے۔ ابو بکر کوئی عام انسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق، فرمایا تمام انبیاء کے بعد پوری کائنات کے اندر اگر کوئی اونچے رتبے والا، بلند شان والا کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ خود امامت کر کے پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنازہ بھی بڑا عظیم ہے اور جنازہ پڑھانے والا امام بھی بڑا عظیم ہے۔ انشاءاللہ آگے آگے بات کھلتی جائے گی۔ میں آج تمہارے سامنے قرآنی آیات سے ابو بکر کی ابتدا بتا رہا ہوں۔ 16واں پارہ ہے اور آیت نمبر 55 ہے۔ سورۃ طٰہٰ
پارہ آیت نمبر 55 یعنی 55. اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى. اکثر آپ حضرات دیکھتے ہوں گے جب مسلمان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد مسلمان مٹی ڈالتے وقت 3 بک بھر کر اوپر ڈالتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں. پہلا 1 بک بھرا، ڈالتے وقت کیا پڑھا؟ منہا خلقناکم. دوسرا وفیہا نعیدکم. تیسرا ومنہا نخرجکم تارة اخرى. سبحان اللہ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سارا میرے اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں منہا خلقناکم، یعنی اے انسان تو جس مٹی میں آ رہا ہے ہم نے ابتدا میں تجھے اسی سے پیدا کیا تھا، تیرا خمیر یہیں سے بنایا تھا. جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کی رہائش کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کہیں اور بنتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس جگہ تو ساڈا خمیر بنیا ہے اسی مر کے اسے جگہ تے جانا ہے. اسی بنے بھی مٹی دے ہیں، اسی مر کے جانا بھی اسے جگہ تے. یہ بات اللہ پاک کریں دے پین، اللہ پاک فرمائیں دے پین منہا خلقناکم. فرمایا جس مٹی دے وچ انہوں رکھیا جا رہا ہے، فرمایا اسے مٹی وچوں اساں تینوں بنایا ہے. وفیہا نعیدکم. فرمایا اسے دے وچ اسی تینوں دوبارہ لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارة اخرى. فرمایا دہاڑے قیامت دے یاد رکھ، اے امانت دے طور تے اسی تینوں وچ رکھیا ہے، دہاڑے قیامت دے اسے دے وچوں اسی تینوں دوبارہ زندہ کرنا ہے. سبحان اللہ. قیامت دا دن جس ویلے آنا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونک سن، وہ دے اندر مختلف طرح دی آوازاں ہو سن. پہلے میٹھی میٹھی آواز ہو سی، پھر آواز تھوڑی بھی سخت ہو جاسی. جس ویلے آواز سخت ہو سی دنیا جہان تے زمین تے جتنے لوگ اس نے زندہ ہو سن سارے وفات پاوی سن. دوبارہ پھر سور پھونکی جاسی، جتنے لوگ اس ویلے قبرہ میں یا بہر ہو سن اللہ پاک دے حکم نال دوبارہ زندہ ہو گئی سن. ازل تو لے کے ابد تک، یعنی جدو انسانیت پیدا ہوئی ہے، تیرا اور میرا تصور سمجھو حضرت حابیل علیہ السلام
حابیل نے انہوں قتل کیتا ہا اور پھر ابتدا دے وچ یہ پہلی موت ہے، یہ پہلی موت ہے۔ اور اللہ پاک نے کیسا نقشہ بیان کیتا کہ دو کان گھلے آپس وچ لڑ پے، ایندا ذکر بھی قرآن پاک دے وچ ہے۔ ایک کان نے دوویں نوں ماریا، فوت ہو گیا۔ ہن اے آدم علیہ السلام دا بیٹا قابیل اپنے حابیل بھائی دی لاش اپنے موڈے تے جا کے ٹریا ودا کہ میں کیا کرا، لیکن اللہ پاک دی قدرت، اللہ پاک نے نقشہ دکھایا کہ کان آپس سے لڑے، ایک مر گیا، دوسرے کان نے زمین نو تھوڑا جیا تراش کیتا، جس نے ایک ٹویا گڑا بن گیا، مردہ کان زمین دے وچ دفن کر کے مٹی برابر کر چھوڑی۔ اس نے آکھیا اے طریقہ ٹھیک ہے۔ جناب حضرت حابیل نو آدم علیہ السلام دے بیٹے قابیل نے اسی طرح زمین دفن کر چھوڑیا۔ اس تو لے کے ہون تک اور قیامت تک جتنے انسان آسن، اسا مسلمان اپنے مسلمانوں انجہار قبر دفن کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنے انسان اس دنیا دے اندر ہیں، چاہے انہوں مٹی کھا گئی ہے، چاہے انہوں دریا دے اندر مچھلی کھا گئی ہے، چاہے انہوں حشرات الارض کھا گئے، اللہ پاک نے اپنی قدرت نال دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے اسا مڑو مٹی ہو جاونا ہے، اسانو دوبارہ زندگی کیویں مل سی؟ اللہ پاک فرمائندے کہ پہلے تہاڈا کچھ بھی نہیں، تہاڈا وجود بھی کوئی نہیں، مینوں بنیندیا اس لیے اکھیائی نہیں ہوئی، ہن تے تساں بن گئے ہو، دوبارہ بنیندیا مینوں کیڑی مشکل ہو رہی ہے؟ خیر میں بات کر رہا ہوں، دہانے قیامت دے انساناں نوں دوبارہ زندگی مل سی، اپنی قبریں جو نکل رہے ہو سے تھوڑا جہا تصور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنس دے لحاظ نال انسان ہے، آدم علیہ السلام دی اولاد ہے نا، انہوں نے بھی اس دنیا جہاں تے وقت گزاریا، انہوں نے بھی پردہ فرمایا، انہوں نے روزہ اقدس دے وچ رکھیا گیا، دہاڑے قیامت دے انہوں نے اس دے قبر یعنی روزہ اقدس وچوں باہر آونا ہے۔ ایک منٹ واسطے سوچو، جس جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خمیر بڑھایا گیا ہے، اس روزہ اقدس دے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، اس روزہ اقدس دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس روزہ اقدس دے اندر جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک روایت دے وچ آندا ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا دے آونا ہے، 40 سال دا عرصہ گزارنا ہے، انہاں شادی بھی کرنی ہے اور نبی بن کے نہ آسن بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی بن کے آسن، پھر انہوں بھی موت آونی ہے۔ روزہ اقدس دے اندر ایک جگہ خالی پئی ہوئی ہے، اس جگہ تے انہوں دفن کیتا جانا ہے۔ معلوم ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم ہستی ہیں کہ انہاں دا خمیر اتھو بنیا جتھوں دو نبیوں دا خمیر بنیا، انہاں دا خمیر اتھو بنیا جتھوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خمیر بنیا۔
بنیادی طور تے میں تانوں مثالاں دے کے گل سمجھائیے پھر مینوں آکھن دیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جیڑا میرا روضہ ہے جیڑی میری قبر ہونی ہے انہوں عام نہ سمجھائے بلکہ جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہونا ہے اس واسطے دا شعر کے آتا ہے چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں چھوڑ کر ہم نہ جائیں گے مدینہ کہیں جنت میں ہے سب کچھ پر مدینہ نہیں مدینے میں تو جنت بھی موجود ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کیا ہے فرمایا جنت ہے بلکہ جنت تو بھی آنا ہے اور جنت دے اندر مردہ نہیں جاتا زندہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس دے وچ زندہ ہیں اور اس جسم مبارک دے نال زندہ ہیں جس جسم مبارک دے نال اس دنیا دے وچ رہندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جن کا مفہوم اس طرح ہے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نائیا فقد بلغتو فرمایا جیڑا میری قبر تے آکے درود سلام پڑھسی میں آپ سنسا جیڑا درود سلام پڑھسی فرشتے میرے تک پہنچا دے سن ایک روایت دے اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دے سارے نبی اپنی قبراں دے وچ زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبراں وچ زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں توجہ کرنا ایک کتاب دے اندر ایک واقعہ آندا ہے فضائل اعمال دے اندر حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں آتے ہیں کہ ایک تابعی صحابی انہوں آتے ہیں جیڑا ایمان دی حالت نال اللہ دے نبی دی زیارت کرے اور تابعی انہوں آتے ہیں جیڑا ایمان دی حالت نال کسے صحابی دی زیارت کرے حضرت شیخ فرمائندے ایک تابعی فوت ہویا مرن تو بعد لوگاں نے اوندا نماز جنازہ پڑھیا پڑھن تو بعد جس نے دی قبر دی کھدائی کرن لگے قبر دی کھدائی کردیاں نال علی قبر دی کد گر گئی جس نے نال علی قبر دی دیوار گریے کھدائی کرن والے جو نجا کے ویکھیا ہے وچ جیڑا بندہ ہی کھڑے ہو کے نماز پیا پڑھدا اللہ وچ بندہ
کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ رہا. لوگاں نے عورتاں اس دے گھر گلیاں ان دی بیوی کو پوچھیا کہ اساں تا اپنا ایک مسلمان قبر دفناویں لگے آئے لیکن تہاڈا جیڑا رشتہ دار فوت ہویا ای او قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز پیا پڑھدا ہے خیر تہنا کیا بات ہے انہاں کیا باقی تا ساڑھے آر عمل کردا آئی نمازاں بھی اسار پڑھدا ہاں روزے بھی عام مسلمانہ دی طرح رکھدا لیکن ایک ہوندا خاص عمل ہوندائی او کیڑا عمل ہوندائی تہجد دا ٹائم ہویا سر سجدے رکھ کے اللہ نال رام نیات دیا گلاں کریندا آتا عرشاں والیا میری ہکا تمنا ہے میری ہکا خواہش ہے میری ہکو التجا ہے جس ویلے میں قبر وچ جاواں مینوں نماز دی توفیق مل جاوے. سبحان اللہ. اللہ نے وہ دعا قبول کی تھی. میرے محترم سامعین بات کرن دا مقصد یہ ہے ایک عام مسلمان قبر کھڑے ہو کے نماز پیا پڑھتا ہے تیرے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیویں نہ پڑھ دے اسے. ایک روایت چاہتا ہے معراج علی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے جا رہے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت دیا نشانیاں دکھائیاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں اللہ پاک نے پردہ ہٹایا میں کی دیکھ رہا کہ ایک شخص کھڑا ہو کے نماز پیا پڑھتا ہے. میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا اے جبرائیل کون ہے جڑا نماز پیا پڑھتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جڑا نماز پیا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. اس واسطے فرمایا عالم برزخ برزخ دا مطلب کہ پردہ. گل سمجھا ہے گل بڑی سمجھن دی ہے بس یہ نقطہ سمجھ لو اور جمعے کی نماز پڑھیے. برزخ دا کیا مطلب ہے پردہ. مثال دے طور تے 29 روزے ہو گئے مسلمانہ دی کمیٹی چھتہ تے چڑھ رہی دور علی دور بینا نال ویتیں کہ او چاند نظر آ گیا. اور دیکھن والے تو سارے لیکن عام لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا لیکن جیڑے اس بنائی ہوئی مشین وچ ویکھ رہے ہوندے انہاں نوں نظر آ جاندا ہے. کیا مطلب انہاں واسطے پردہ ہے لیکن ہزارہ میل دور جیڑی چیز نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے نظر آ رہی ہے. تیری اور میری چیز بنائی ہوئی اسا ایک دوے نال نہیں دیکھ سکتے ویکھیے تو اس چیز نال دیکھ سکتے ہیں جس دے اوتے میرا اللہ پردہ پاوے اونوں اسا کیویں دیکھ سکتے ہیں. اس واسطے میرے محترم ایک عالم ارواح بات سمجھو ایک کیا ہے عالم ارواح وہ ایک جہان ہے. پھر اگلا جہان کیا ہے عالم دنیا. تیسرا جہان عالم برزخ. چوتھا جہان عالم آخرت. 4 جہان ہو. پہلا جہان کیا ہے عالم ارواح. دوسرا جہان عالم دنیا. تیسرا جہان عالم برزخ. چوتھا جہان عالم آخرت. جو کچھ عالم ارواح دے اندر ہے عالم دنیا والے نوں دا کوئی پتہ نہیں. جو کچھ عالم برزخ دے اندر ہے
عالم دنیا والے نوں ہوندا کوئی پتہ نہیں، جو کچھ عالم آخرت دے اندر ہے عالم دنیا والے نوں ہوندا کوئی پتہ نہیں۔ اے کیا مطلب ہے؟ اے الگ الگ جہان ہیں اور انہاں دے اُتے اللہ پاک دے پردے ہیں۔ اس واسطے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں، فرمایا جو غیب پر ایمان لے آئے۔ غیب سے کیا مراد؟ فرمایا جو پوشیدہ پر ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایمان والو جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن خلاق عالم نے اپنے کلام میں فرما دیا، جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا تمہاری عقل مانے یا نہ مانے لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہاری عقل مانے یا نہ مانے محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر کامل ایمان والا ہے تو پھر غیب پر بھی ایمان لے آ۔ کامل ایمان والا ہے تو غیب پر ایمان لے آ۔ جب تیرے اور میرے نبی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہم کیا چیز ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں دفن کرتے ہو، فرمایا تم جب جانے لگتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ عام مسلمان قبر کے اندر آواز سنے، ہم مان جائیں، جب تیرا اور میرا نبی سنے ہم کیوں نہ مانیں؟ باقی رہی بات عقل کی کہ عقل نہیں مانتی۔ اللہ کے بندے اگر تُنے سنانی ہے پھر تو عقل سے کام لے۔ اگر اس نے سنانی ہے اور جس نے چلتی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اگر اس نے سنانی ہے اور جس نے بہتے پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے سڑکیں بنا دی ہیں، اگر اس نے سنانی ہے، جس نے جلتی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے، پھر اسی پہ چھوڑ دے جب وہ کہہ رہا ہے تیرا اور میرا ایمان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ہم روزہ اقدس پہ جا کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آمنہ کے لال میرا پڑھا ہوا درود سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑھا ہوا درود سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ یہ گل چنگی لگے کوئی سارے رل کے ہاتھ سجا سبحان اللہ، جام نہ ہوئے کرو، اس وقت تو دھوپ تے بایا ہے تاکہ برف نہ بنو بلکہ پگھلو۔ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، ہاتھ جا کے آکھنا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اونچی اونچی آکھ سبحان اللہ۔ میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو تقریر سنن دا بھی ہجے میں بات سکھاونا
کہ سبحان اللہ کھڑا ہی بات سکھاونا ہے کھٹکا سٹارٹ ہو اللہ کرے سی چال تو سو انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین